السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں محمد سمیع اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہر روز کی طرح پر ڈے کی طرح آج بھی نظامت کا ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ کسی انجمن میں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نظامت سے متعلق ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، تو آج کی ٹاپک ہے کہ آپ تلاوت کلام اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے کسی قاری کو، کسی حافظ کو یا کسی قرأت کرنے والے کو آپ کس انداز میں، کس طریقے پر دعوت دے قرأت کرنے کے لیے، اور کون سے اشعار کہے۔ میں اس ٹاپک پر ہی آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ اگر سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویٹ ملتا ہے اور ویڈیو اچھا سے اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلو دوستو، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، آج وقت کی ضرورت اور مطالبہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ، سماج تشکیل دیا جائے جو دل کی برائی، من کے پاپ دھو ڈالنے کا کام کرے اور ٹوٹے دلوں کو محبت اور بھائی چارگی کے مضبوط بندھن میں باندھنے کا عمل جاری و ساری کر دے۔ حضرات، اس تغیرات پذیر کارخانہ اور کارگاہ عالم میں ہر چیز بدل رہی ہے۔ حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، رجحانات بدل گئے، تعلیم کے اوقات بدل گئے، نصاب تعلیم اور کتابیں بدل گئی، موسم بدلتا رہتا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، دنیاوی قوانین و ضوابط بدلتے رہتے ہیں، مگر ان تبدیلیوں کے دور میں ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر اگر نہیں ہو سکا تو وہ ذات مقدس رب اکبر اللہ جل جلالہ عمن والہ کا مقدس کلام ہے، جس میں رہتی دنیا تک کوئی تبدیلی نہ حرف میں، نہ نقطے میں، نہ حرکات میں، نہ سکنات میں، نہ رموز و اوقاف میں ہو سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، جس کا سرا ملا ہے صف آسمان سے۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت کا فیض ہے، قرآن پاک کی یہ تلاوت کا فیض ہے، خوشبوئے خلد آتی ہے میرے مکان سے، ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ منکرو، ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ منکرو، ممکن نہیں ہے اس کا مٹانا جہان سے۔ اور یہ بھی کہہ گیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن منبع نور و حکمت ہے، ایمان و یقین کا سرچشمہ ہے، مردہ دلوں کا علاج اور نمونہ عبرت ہے، بیماروں کے لیے دوائے شفا ہے۔ قرآن پاک مشعل راہ اور رشد و ہدایت ہے، خزینہ خیر و برکت ہے۔ یقیناً اس کی تلاوت کرنا، اس کا سننا سنانا باعث رحمت و سعادت ہے۔ جہاں بھی اس کی تلاوت ہوگی وہاں انوار و برکات کی فصلیں اگے گی اور مردہ دلوں کو نئی زندگی ملے گی، پیاسی روح کو سیرابی نصیب ہوگی۔ قرآن کریم اپنے جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت، بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے فقید المثال اور عدیم النظیر کتاب ہے۔
تو لہٰذا میں بلا کسی تاخیر کے تلاوت کلام اللہ کے لیے اس محفل کو آغاز کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب حافظ و قاری محمد جسیم الدین صاحب کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، پا جائے ہم اس نور سے راستہ منزل کا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز کی جانکاری لینی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، اور آپ یہ بھی کمنٹ کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے، اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس میں مجھے موٹیویٹ ملتا ہے اور میں بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو چلو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔